جب بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے اور سائے کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم روزانہ ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے دیگر سبزیوں کا انتظام بھی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ چیزیں درکار ہیں تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں وافر مقدار میں مل جائیں گی۔ فرمان الہی ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا کیجیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم اچھی چیز کے بدلہ گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ ایسی بات ہے تو کسی شہر کی طرف چلے جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ آخر کار ان پر ذلت و محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مسلسل اللہ کی آیات کا انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اس کا سبب یہ بھی تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا ایک طاقتور قوم عمالقہ سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اصل وطن بیت المقدس ہے، جو تمہارے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانہ میں تمہارے قبضہ میں تھا۔ اب وہاں پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا ہے، تم انہیں وہاں سے نکال کر خود وہاں آباد ہو جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ انہیں کامیابی کی خوشخبری بھی سنائی۔ لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان طحا میں بھٹکنے دیا۔ وہ ساری رات سفر کرتے، جب صبح ہوتی تو وہ اس میدان کے اندر ہی ہوتے۔ فرمان الہی ہے، سورہ المائدہ آیات 20 تا 26۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے بہت سے انبیاء پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور تم پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، ورنہ ناکام و نامراد لوٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک وہاں تو زور آور سرکش لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم ضرور بخوشی چلے جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے والے دو آدمیوں نے، جن پر اللہ کا فضل ہوا تھا، کہا کہ تم ان پر حملہ کرتے ہوئے دروازہ میں تو پہنچ جاؤ، جب تم اندر دروازہ میں قدم رکھ لو گے تو یقیناً تم ہی غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر سچے مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قوم نے پھر یہی جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ وہاں موجود ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا رب جا کر دونوں ان سے جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے تو اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پر کوئی اختیار نہیں ہے، بس آپ ہمارے اور ان نافرمانوں کے درمیان جدائی ڈال دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، اب یہ زمین ان یہود پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے آپ ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہوں۔